اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں جہالت تھی، اندھیرا تھا، طرح طرح کی جہالتیں پھیلی ہوئی تھی. لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آپس میں خونریزی کا عالم تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ہر طرف جہالت کا دور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سرزمین پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ایک الگ ہی اس دنیا کا ایک انداز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی دنیا کو جینے کا راستہ دکھایا ہے. لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا، لوگوں کو مزدوری پر، جس طریقے سے آج مزدوری کرتے ہیں لوگ، اس طریقے سے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ان کی زندگی جس طریقے سے آج بکرا منڈی میں جاتے ہیں، ڈنگر منڈی میں جاتے ہیں، اس طریقے سے جانوروں کی جس طریقے سے بولیاں لگتی ہیں، اس طرح کی منڈیوں میں بولیاں لگتی تھی، غلام خریدے جاتے تھے، لوگوں پر ظلم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو لوگوں کو جینے کا راستہ ایک دکھایا ہے. اور جینے کا راستہ ایک ایسا دکھایا ہے کہ انسانیت کے لیے ایک برابر کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا. وہ چاہے اجمی ہو یا عربی ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ چاہے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ یہاں پر سعودی کی سرزمین ہو یا انڈیا کی سرزمین ہو، وہ سب برابر ہیں. یہ طرز زندگی اگر کسی نے دیا ہے تو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آج میں آپ اس سرزمین پر جب آئے ہیں تو اس سرزمین پر آنے کے بعد یہ قربانیاں بہت بڑی ہیں صحابہ کرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، اور 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد اللہ کا نام لینے کے لیے کیا کیا قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. آپ ذرا انڈیا میں دیکھ لیجئے، آپ کوئی ورک شروع کرتے ہیں، پولیٹیشن میں جاتے ہیں، آپ کی مخالفت ہوتی ہے، آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ہزاروں سال سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے اپنے اپنے کانسیپٹ کے حساب سے چلتے تھے، جب اللہ کا نام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کو کہا تو ان لوگ کی کیفیت کیا رہی ہوگی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، وہ آپ کے چچا تائے بھائی بہن، آپ کے چچا تائے، آپ کے خاندان کے لوگ وہ جان کے دشمن بن گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوا. اٹھ کے اجڑی رکھ دی جاتی تھی. طائف پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف گئے تو پتھروں کی بارش کر دی گئی. طائف کے 3 سرداروں کو جب ایمان کی دعوت دینے کے لیے پناہ کے لیے کہا گیا، ان بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی تھی. اور میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پریشان ہو کر بیٹھ جاتے تھے، وہ بدماش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے تھے، پھر پتھروں کی بارش ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تھے، وہ خون سے تر ہو چکے تھے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت ایک صحابی ساتھ تھے، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی اس سائڈ آتے تھے، کبھی اس سائڈ آتے تھے، لیکن وہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھروں پر جو آ رہے تھے ان پتھروں کو نہیں روک سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ان جوتیوں میں خون کی وجہ سے بالکل بھر چکے تھے، وہ جوتیاں بھر چکی تھی اور چپک چکی تھی. ایک صحابی نے کہا میں اپنی طاقت لگا کر میں نے ان جوتوں کو نکالنا چاہا، میں نہیں نکال سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کا عالم طاری ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر بنا لی ایک باغمر. بہت سارا لمبا واقعات ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. صحابہ کیا حضرت بلال کو زمین پر لیٹا دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا جاتا تھا. حضرت بلال کو کہا جاتا تھا اللہ کا نام لینا چھوڑ دیجئے، لیکن زبان باہر نکلی ہوئی ہے. اور یہاں کا ٹیمپریچر 48-47 ٹیمپریچر میں آپ بغیر چپل پہنے، سلیپر پہنے، جوتا پہنے چل کر دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب حضرت بلال کو لیٹا دیا جاتا تھا. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہجرت کے لیے صحابہ کرام جاتے تھے. حضرت سمیہ کا مجھے واقعہ یاد ہے. حضرت سمیہ کو 1 سال تک اپنے شوہر سے جدا کر رکھ کر مدینے کے میں جانے سے مدینے نہ جانے کی یعنی کہ جانے نہیں دے رہے تھے. 1 سال تک یہاں روکے رکھا تھا. اور کیا معاملہ ہوا تھا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا. اور صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ نہیں ہوا ہے. صحابہ کو ختم کر دیا جاتا تھا. جو اللہ کا نام لیتا تھا اس کے ساتھ ایک حشر کا ماحول ہوتا تھا، زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی یہاں کی زندگیاں ہیں. ان زندگی کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ اس لیے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کا مطلب ہے
ہم لوگ جب اس سرزمین پر آئے ہیں تو اس سرزمین کا ادب احترام کرنے کی کوشش کریں. جس مقصد سے یہاں آئے ہیں اس مقصد میں ہم لوگ اپنے آپ کو پوری طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کریں. عمرے کے تعلق سے آئے ہیں, آپ لوگ بہترین طریقے سے, اور ایسا نہ کریں کہ جلدی جلدی عمرہ کریں. آپ لوگ بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کا, اور اللہ نے جو یہاں آنے کا موقع دیا ہے, جو وقت دیا ہے, اس کی قدردانی کی کوشش کریں. ایک چیز تو یہ ہے بھائی. دوسری چیز یہ ہے بھائی جان, دوسری چیز یہ ہے